عرض کروں گا، ذرا یہ مختصر صحابی ہونا کوئی فرما بڑی لیجیے۔ فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ جی محترم سامعین، آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے لیے صحابہ کی وجود، صحابہ کو ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ سے عوام الناس کو کس طرح متنفر کیا جائے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بے شک ایمان لانے کے لیے ڈائریکٹ کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے واصحابہ نہیں کہا تو یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد صحابہ کے طریقوں کو اپنانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بلکہ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے صحابہ کرام کے، ان فضائل کو دیکھ کر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کو مانے بغیر اسلام پر چلنا اور اسلامی احکام کو اپنی زندگی میں لانا یہ ناممکن ہے۔ یہ جو باتیں آپ نے سنی، اصل میں اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل صریح احادیث سے اور قرآن مجید سے دور رہتے ہیں، اور کسی اسلامی ذہن مستند عالم دین سے علم حاصل کیے بغیر اپنے مطالعے کی بدولت وہ پھر آگے جا کے ایک مسند پر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ مختصراً یہ ہے کہ علامہ دین پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ دین اسلام آئے روز ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، کوئی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے اسلام رک جائے اور وہ سبب جو ہے اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر لیتے ہیں، اس سے اسلام کی عظمت اور عقیدت گھٹے گی اور یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ ان کے سردار نے کہا کہ یہ کیا غلط فہمی میں مبتلا ہوں، کیا افتراءات میں مبتلا ہوں، اس طرح کرو گے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی نبی کی شان پر کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ہم ان کی شان میں ان کی شان کو گھٹائیں گے اور انہیں نیچا کر کے دکھائیں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اس طرح کرنے سے اسلام کی جو آئے روز ترقی ہے ہو رہی ہے اور ترقی کی طرف روا دوا ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایسے تھے اور ان کی برائیاں بیان کر دی، گالیاں گلوچ دینا شروع کر دیے، اور صرف یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی سب صحابہ جو تھے وہ حق پر نہیں تھے، اور گویا کہ ان کی ذات سے متعلق مختلف قسم کی برائیاں تلاش کی، کریدنے کی کوشش کی، اور اپنی اس حربے میں وہ ناکام ہو گئے۔ اور ان لوگوں کو فالو کرتے ہوئے آج یہی لوگ جو ہے، اور اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو صحابہ کو نشانی بنا رہے تھے، ان پر قدغن کر رہے ہوتے تھے، ان میں سے ایک صاحب یہ بھی ہے۔ ان کا بھی اصل ٹارگٹ یہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو راستے سے ہٹا دیں گے تو وہ اپنے حربے میں کامیابی ہوں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقلین قرآن صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزوں کو آپ لازم پکڑیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے۔ تو اب ان کو اندازہ ہے کہ یہ دو چیزیں جب ہم ہٹا دیں گے، صحابہ کا جو بیچ میں واسطہ ہے اس کو جب ہم ختم کریں گے تو پھر یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں گے، اور جن کے درمیان اہم مین امپورٹنٹ ریسورس ہے، ذریعہ ہے، وہ ختم ہو جائے تو مسلمان دور ہو جائیں گے۔ اور اسی مقصد کے لیے چند فتنے لگے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جن کا اصل مقصد
زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے کوئی اصلاح نہیں ہے لوگوں کی، کوئی خیر کی باتیں نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے خیر کی باتیں کرے، انہیں دین کی طرف بلائے، بس ان کا مقصد صحابہ کو نشانہ بنانا، تابعین کو نشانہ بنانا، ائمہ کرام کو نشانہ بنانا، گویا کہ اسلاف اور بزرگ علماء جو ہے ان سب کو نشانہ بنانا اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ البتہ اس کی اپنی زندگی جو ہے ویسے ہی گزر جائے گی، کیونکہ جو لوگ باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے اور خود کتاب اٹھا کر مطالعہ شروع کر دیتے، حدیث اٹھا کر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے اندر کہیں پر کس آیت سے کیا مراد ہے، کس سے کیا مراد ہے، بس ظاہر کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر جاتے ہیں، اور جب وہ ظاہر پر فیصلہ کر جاتے ہیں تو وہی لوگ آگے جا کے قوم کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔